من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدائے کائنات تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شفیع المذنبین انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین ہادی کل مولائے کل دانائے سبل خاتم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج کے جمعۃ المبارک میں اہمیت نماز کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر جو بات ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اتنی اہم یہ نماز ہے اور عبادتوں میں اس کو بلند مقام حاصل ہے۔ نماز پڑھنے سے بندے کو فوائد و ثمرات اپنے رب کی بارگاہ میں کیا حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا میسج اور کیا پیغام دے رہا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 4 صفات کو ذکر کیا ہے۔ قرآن، صاحب قرآن، پھر اہمیت نماز کو ہم نے سمجھنا ہے ساتھ ساتھ۔ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذکر فرمائی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن کی پہلی صفت ہے کہ قرآن پاک میں ہر شے کا علم ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی صفت کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ وَعَلَىٰ رَطْبٍ وَعَلَىٰ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، کوئی تر اور خشک ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تر سے مراد وہ اشیاء ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے، جاندار چیزیں۔ خشک سے مراد وہ اشیاء ہیں جن میں جان نہیں، روح نہیں۔ کائنات انہی 2 چیزوں کا مرکب ہے، ان 2 چیزوں کا نام کائنات ہے۔ اور خشک اور تر کا ذکر قرآن میں ہے، مطلب ہر شے کا علم قرآن میں ہے۔ پہلی صفت قرآن کی کہ اس میں ہر شے کا علم ہے۔ قرآن پاک کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، یہ دوسری صفت ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔
قرآن پاک کی تیسری صفت ہے وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے۔ چوتھی صفت ہے وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن پاک مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ چار صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذکر کی کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے اور قرآن خوشخبری ہے۔ یہ چار صفات اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کی ذکر کی۔ جس طرح میں آپ کو لجانا چاہتا ہوں، بڑی آسانی سے ہم چلے جائیں گے، اس طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے آیا کہ اللہ رب العزت نے یہی چار صفات اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صاحب قرآن ہیں ان کو بھی عطا فرمائی ہیں یا نہیں؟ ہر شے کا علم، ہدایت، رحمت، خوشخبری، یہ چار صفات صاحب قرآن میں ہیں یا نہیں؟ پہلی قرآن کی صفت تھی کہ ہر شے کا علم ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے میں اتار دیا۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن میں بھی ہر شے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھی ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ پہلی صفت میں برابری ہو گئی کہ جو قرآن ہے وہی صاحب قرآن ہے، اور جو صاحب قرآن ہے وہی قرآن ہے۔ ہم کلام لفظی کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری صفت تھی وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہدایت بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن پاک کی دوسری صفت تھی ہدایت، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھی ہدایت بنا کر بھیجا۔ دوسری صفت میں برابری ہو گئی کہ قرآن بھی ہدایت اور صاحب قرآن بھی ہدایت بن کر تشریف لائے۔ دوسری صفت میں برابری ہو گئی۔ تیسری صفت ہے قرآن پاک کی وَرَحْمَةً۔ بس یہ بنیادی چیزیں اگر ذہن میں رہ گئیں تو انشاءاللہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے جمعۃ المبارک میں، ٹائم بھی بہت کم ہے، آپ نے بس کامل توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ قرآن پاک کی تیسری صفت ہے وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، آسان ترجمہ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کا ضابطہ ہے، جہاں نفی استثناء آ جائے ان دونوں کو نکال دو، ترجمہ یہ بن جائے گا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ عام بندے کو ترجمہ سمجھ نہیں آتا، نفی اور استثناء کو چھوڑ کر ترجمہ یہ بنے گا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن بھی رحمت اور صاحب قرآن بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ تیسری صفت میں برابری ہو گئی، قرآن بھی رحمت اور صاحب قرآن بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔
جو فرق ہو وہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جو میں تیسری صفت میں کہہ رہا ہوں نا کہ برابری ہو گئی، برابری نہیں ہو گئی، اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کس کے لیے بن کر آئے ہیں؟ صرف ایمان والوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، عالمین کا معنی کیا ہے؟ آیت میں لفظ عالمین استعمال ہوا، میں نے بھی ترجمہ عالمین ہی کر دیا ہے، اس کا بھی تو معنی ہونا چاہیے۔ چلے ہم قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرتے ہیں کہ عالمین کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین کا معنی آپ سمجھ میں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مخلوق کا رب خالق ہے اس تمام مخلوق کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری صفت میں برابری کوئی نہیں۔ قرآن اگر رحمت ہے تو فقط ایمان والوں کے لیے، مسلمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کسی گروہ واحد کے ساتھ خاص نہیں، کسی جماعت واحد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو رحمت والے معنی اتنی کثرت کے ساتھ حضور کی ذات میں پائے جاتے ہیں، تو کم از کم برابری تو مانے نا۔ یہاں پہ تو زیادتی والے معنی پائے جا رہے ہیں، کم از کم برابری تو مانو، کم از کم تیسری صفت میں قرآن کے ساتھ برابری تو ہو گئی نا۔ کلام لفظی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے ہر شے کا علم عطا کیا ہے۔ قرآن میں بھی تو رب نے ہر شے کا علم رکھا ہے نا۔ قرآن ہدایت، صاحب قرآن بھی ہدایت بن کر تشریف لائے۔ قرآن رحمت، صاحب قرآن بھی رحمت۔ یہ تیسری صفت میں برابری ہو گئی۔ چوتھی صفت تھی قرآن پاک کی وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ قرآن پاک جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن بھی خوشخبری اور صاحب قرآن بھی۔ چوتھی صفت میں بھی برابری ہو گئی۔ جو صفات قرآن کی وہی صفات اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھی عطا فرمائی۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جو قرآن ہے وہ صاحب قرآن ہے، اور جو صاحب قرآن ہے وہی قرآن ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ جو قرآن وہ صاحب قرآن، جو صاحب قرآن ہے وہی قرآن ہے۔ اتنی محنت میں نے اسی جگہ پر لانے کے لیے کی تھی کہ یہاں تک ہم پہنچے۔ اللہ نہ کرے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر قرآن کے نقائص کو بیان کرے، مطلب قرآن کی توہین کرے، قرآن کی گستاخی کرے، ہم کیا کریں گے؟ ہلکے سے ہلکا ایمان کا درجہ یہ ہے نا کہ ہم اسے بائی کاٹ کریں گے، اپنی مجلس سے، اپنے پنڈال سے، اپنے اجتماع سے اس کو باہر نکال دیں گے، تیرا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نکل یہاں سے۔ ایسی ہے نا جی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ رکھیں گے۔ یہ ایمانی غیرت ہے کہ جو قرآن کی گستاخی کرے ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ اچھا، قرآن اور صاحب قرآن تو ایک ہی ہے نا،
کلام لفظی کے اعتبار سے۔ جب ہم قرآن کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتے، جو صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہو اس کو مصلی پہ کھڑا کریں، او جی نماز پڑھنی ہے جنہیں مگر مرضی پڑھ لو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ نماز کو اتنا حقیر سمجھ لیا ہے؟ یہ سب سے بڑی عبادت ہے رب کی نماز۔ یہ نماز وہ ہے جس کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عظیم عبادت کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اسے رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اتنا قریب اپنے رب کے ہوتا ہے۔ نماز ہی پڑھنی جتھے ہی پڑھ لیے، پتہ یہ نماز کیسی عبادت ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک یہ سب کچھ اپنے نانے کے دین پہ قربان کیا، پھر جا کے ہمیں یہ عبادت ملی ہے، پھر جا کر آزادی سے ہم اس عبادت کو کر رہے ہیں، وگرنہ تو کفار نے تانے دے دے کہ ہم مسلمانوں کو مار دینا تھا۔ اس عبادت کو ہلکا نہ سمجھو، یہ ایسا دین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو اسلام کی جنگ ہوئی تھی، مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 حفاظ قاری تھے صحابہ کرام، وہ شہید ہوئے۔ یہ دین کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا جو اتنا آسان اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج قدر کرو اس دین کی، آج غنیمت سمجھو اس عبادت کو کہ بڑی آزادی کے ساتھ تم جی بھر کر اپنے رب کو سجدہ کر سکتے ہو۔ اتنی مشکلات کے بعد ایسے دین نہیں مل گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر پتھر برسائے گئے، عیاش قسم کے لڑکے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگائے گئے، حضور زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لاتے ہوئے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، پھر پیچھے دوڑتے ہیں وہ عیاش قسم کے لڑکے، جسم لہو لوہان، نالین پاک حضور کے خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا، اس دین کی بنیادوں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، اہل بیت، بزرگان دین کا خون ہے۔ اس کی قدر کرو، وگرنہ اس کا حساب قیامت کے دن دے نہیں پاؤ گے۔ یہ وہ دین ہے۔ آج ایک عجیب طریقہ چلا ہوا ہے جی، محفل ہو رہی ہے، بذریعہ قرآن اندازی 5 عمرے کے ٹکٹ نکالے جائیں گے، 2 نکلیں گے، 5، 10، 15، 20، 50۔ میری اتنا عمر کا حصہ گزر گیا ہے، اتنی ساری عمر گزر گئی ہے، یہ مدرسوں کے اندر پہلے پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا ہوں، اب پڑھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، جتنی زندگی ہے بس یہ دین کے پڑھنے پڑھانے میں گزرے۔ میں نے آج تک کوئی ایسی روایت حدیث نہیں پڑھی جس میں یہ لکھا ہو کہ عمرے کی بھی قرآن اندازی کرو، لیکن اس کے باوجود قرآن اندازی جائز ہے، حدیث سے ثابت نہیں پھر بھی جائز ہے۔ لیکن ایک قرآن اندازی ایسی ہے جو حدیث سے ثابت ہے، وہ ہم کرتے کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھو اب نماز کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں قرہ ڈالنا پڑے، قرآن اندازی کرنی پڑے، لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو، قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں آئے۔ اللہ آج منت کرنی پڑتی ہے، آگے آ جاؤ، مسجد اندر سے خالی ہے، باہر والے اندر آ جائیں۔ اگر پتہ چل جائے نا یہ کتنا ثواب ہے، یہ عمرے کی جو قرآن اندازی ہے اس کے تو اشتہار پوسٹر چھپتے ہیں۔ میری التجا یہ ہے یہ جو قرآن اندازی ہے یہ کب ہونی ہے؟ عبادت کا شوق تو اپنے اندر پیدا کرو نا، کوئی پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دنیا پہ مسلمان اتنے رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ رسوائی ہمارا ہی مقدر کیوں بن گئی؟ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں،
جہاں دیکھو مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور مسلمانوں تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہر چیز کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے، مقصد ختم، اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ اس کو پھینکا جاتا ہے۔ تو سوچ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کریں گے تو قدر و منزلت ہوگی، عزت و شان ہوگی۔ ایک وہ وقت تھا مسلمانوں کی للکار سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اپنے مقصد حیات کو ان لوگوں نے پورا کیا تھا۔ ان کا سر جھکتا تھا تو رب کے سامنے جھکتا تھا۔ ہمارا جب بھی جھکتا ہے غیروں کے سامنے جھکتا ہے، رب کے سامنے جھکتے ہی کوئی نہیں۔ ہم نماز کی پرواہی کوئی نہیں۔ اگر ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں، اپنے مقصد کی طرف آ جائیں، آج بھی پوری دنیا پہ اسلام کا علم بلند ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے، ذلت و رسوائی سے نکلنا چاہتے ہو، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، سجدے کثرت کے ساتھ کرو۔ حضرت صلاح الدین ایوبی بڑے غمگین ہیں، بڑے غم میں بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، وہ بابا جی فرمانے لگے صلاح الدین کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے کہ بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، 2 بحری بیڑے ان کے اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں، مسلمانوں کی فوج کمزور ہے، وہ بڑی کثرت میں کیسے مقابلہ ہوگا؟ وہ بزرگوں نے یہ نہیں کہا اچھا بھرتی نہیں کر لو، ان کو ٹریننگ دو۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا اتحاد سجدہ ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اگر اس کو سمجھے تو بزرگوں کی تعلیمات کو بڑا کرو۔ فرمانے لگے صلاح الدین گھبرا نہیں، رات کو مسجد آنا، نفل پڑھنا، میں دعا کروں گا رب کرم کر دے گا۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں بھائی، نسبت والے لوگ ہیں، لیکن ناراض نہیں ہونا۔ تعویذ لینے کے لیے ہم بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، ہم نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ تعویذ لینے کے لیے تو ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بزرگوں کا طریقہ کوئی نہیں، یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات کوئی نہیں کہ جب کوئی پریشانی آئے تو نفل پڑھو۔ میں یہ نہیں کہتا تعویذ جائز نہیں ہے، لو، لیکن نفل بھی پڑھا کرو، یہ بھی عادت ڈالو۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رات کو مسجد آئے، نفل پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر رہا ہے، گر گڑا کے رو رہے ہیں، ان کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، مولا کرم فرما دے، میں تیرے لیے لڑ رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں۔ وہ بزرگ تشریف لائے مسجد میں، جب ان کی آہو زاری دیکھی نا، وہ بزرگ واپس تشریف لے گئے۔ صبح کو آئے، دیکھا صلاح الدین بیٹھے مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے صلاح الدین کیا ہوا اتنا خوش ہے؟ کہنے لگے جی مبارک ہو، وہ جو بیڑے آ رہے تھے نا وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے وہ سمندر میں نہیں ڈوبے، صلاح الدین جو تو نے آنسو اپنے رب کی یاد میں بہائے ہیں وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر فتح چاہتے ہو نا، یہ ندامت کے آنسو سجدے میں سر رکھ کر رب کی بارگاہ میں بہاؤ، پھر دیکھنا غیبی مدد کس طرح آتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں اتنی لذت ہے نا، یہ ایک جو خاص عبادت ہے نماز، پھر ایک جو سجدے کی جو ایک عجیب جو کیفیت ہے جو بندے کو نصیب ہو جائے، وہ تو کبھی اٹھے ہی نہ۔ کبھی اس لطف کو لو تو صحیح، ذرا بار بار آؤ رب کی بارگاہ میں، رب مان گیا نا تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا تمہارا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، سرکار نے فرمایا اے ابو فاطمہ کیا تو جنت میں قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ یہ دیر سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو دیر سے ملنا چاہے؟ میں نے تو فٹافٹ آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ پھر اس طرح کر، سجدے کثرت کے ساتھ کیا کر، یہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنا قیامت کے دن تجھے میرے قریب لے آئیں گے۔ اگر قرب رسالت چاہتے ہو، رسول اللہ کا قرب چاہتے ہو، دنیا میں رہ کر
سجدوں کی کثرت کرو، اللہ کی عبادت زیادہ کرو، قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ کی ملاقات جلدی نصیب ہو جائے گی۔ کتنا بہترین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ عنایت فرمایا۔ میرے پیر و مرشد اگر کوئی وظیفہ دیں میں دل سے لگا کے رکھوں گا کہ نہیں، یہ میرے پیروں کا وظیفہ ہے، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ جو امام الانبیاء ہیں، جو خود وہ وظیفہ عطا فرما رہے ہیں، یہ بھی تو ہم کریں نا۔ حضور کا وظیفہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ سجدے کرو، اس میں تمہیں رب کا بھی قرب ملے گا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قرب ملے گا۔ اگلی بات سنو، امام احمد بن حنبل، یہ 4 فقہ ہے نا، فقہ حنفی جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی۔ فقہ حنبلی جو ہے نا وہ امام احمد بن حنبل سے چلی ہے، اور جو 11ویں والی سرکار ہے جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلو خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں مقصد کی طرف آؤں۔ امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ حنبلی آپ سے چل رہی ہے۔ انہوں نے حدیث پاک کی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑا احادیث کا مجموع ہے اس کے اندر۔ لیں اب یہ اگلی بات سنیں، آپ کا وقت حدیث کے جمع کرنے میں، حدیث پڑھانے میں، پڑھنے میں گزرتا، اور اتنے غیرت مند تھے، حاکم وقت آپ کو کوڑے لگاتا، کرتا جو ہوتا وہ خون سے بھیگ جاتا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں نا جی، مجھ جیسے بھی کہہ دیتے ہیں جی دین تو چلنا بڑا اوکھا، لوگ گلیں ہی بڑیاں کرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اب تو لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، تم بات کرتے ہو لوگ لوٹوں کی بارش تمہارے اوپر کرتے ہیں۔ جو وقت کا امام ہو، جن کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے لوگوں کو، حاکم وقت ان کو کوڑے لگا رہا ہے، کرتا ان کا خون سے بھر جاتا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین کے کام کو چھوڑا نہیں، لگے رہے۔ اتنے غیرت مند، اچھا عبادت کا ذوق ان کا کیسا تھا، اتنی مصروفیت، حدیث پڑھانی بھی ہے، پڑھنی بھی ہے، جمع بھی کرنی ہے، لکھنی بھی ہے، 14 جلدوں پر مشتمل ایک پورا سیٹ امام احمد بن حنبل کے نام سے، مسند امام احمد بن حنبل کے نام سے لکھ دیا آپ نے، اتنا ذخیرہ حدیث جمع کیا۔ عبادت کا ذوق کیا تھا؟ فرائض کے علاوہ جو فرضی نمازیں ہیں، ان کے علاوہ روزانہ امام احمد بن حنبل 300 نفل جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اتنا کثرت کے ساتھ اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکاتے تھے۔ آج فجر کی نماز پڑھ کے کہتا ہے جی میرے کاروبار میں برکت نہیں پڑی، میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ کمال ہو گئی یار، فجر کی نماز ہے، تو دعا کر رب قبول کرے، تو نے نماز کو بھی کاروبار کے پلڑے میں لا کے رکھ دی ہے۔ یہ کاروبار میں برکت ہے تو نماز پڑھنی ہے، وگرنہ کوئی نہیں پڑھنی۔ ان اسلاف کو دیکھو جنہوں نے اپنی ہڈیاں بھی توڑوائی ہیں، پھانسی کے پھندے تک گئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا ہے۔ 300 نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، اتنا شوق تھا انہوں نے سجدوں کا کہ ہر وقت ہمارا سر رب کی بارگاہ میں جھکا رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا ذوق دیکھو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کو بہت پسند فرماتے تھے، جب بھی کبھی آتے پہلے مسجد میں آتے، سفر کر کے مسجد میں آتے، نفل پڑھتے، پھر دوبارہ اپنے گھر کو جاتے، ڈائریکٹ نہیں، پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اتنا پیار تھا حضور کو مسجد سے، مطلب یہ کہ مسجد سے پیار کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم نے تو ایک ہی سنت یاد کی ہوئی ہے، میٹھا کھانا سنت ہے۔ او مسجد سے پیار کرنا سنت کوئی نہیں، مسجد سے پیار کرو، مسجد سے اپنا دل لگاؤ، یہ بھی حضور کی محبت ہے۔ مسجد سے پیار تھا، نماز سے پیار تھا۔ نماز عشاء پڑھتے نا حضور، وطر ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، وطر الگ کرتے، آرام کرتے، پھر اٹھ کر جو ہے وہ وطر کی نماز پڑھتے۔ اب ہمارے علماء نے، فقہاء نے اجازت دے دی کہ یہ سو گئے تو پھر اٹھے گا کون، وطر رہ ہی نہ جائیں، ساتھ ہی پڑھ لو۔ لیکن حضور علیہ السلام کی عبادت کا ذوق یہ تھا
کہ اس کو ذرا مؤخر کر کے پڑھتے تھے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اشراق، چاشت، پھر مغرب کے بعد 6 نفل عبیل کے پڑھتے، پھر صلاۃ اللیل عشاء کے بعد رات کو۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور رات کو مصلی پہ ہوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پر سوزش ہوتی، سوج گئے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں۔ کہتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پتہ سرکار نے کیا جواب دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ رب کی شکر گزاری اس بات میں ہے کہ ہم اپنا سر رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جھکائیں، یہ ہے شکر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اس طرف ہم آئیں کہ ہر وقت ہمارا سر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے، جب موقع ملے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب زمانہ تھا دور خلافت، روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجے، جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ مسلمان کرتے کیا ہے، نہ ڈرتے ہیں، ناکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، ان کا پتہ کرو نا یہ کیا کرتے ہیں۔ جاسوس آئے جی، جاسوسی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، جا کر کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی مسلمانوں کی۔ کہتے کیوں؟ کہتے جب ہم ان کو مصلی پہ دیکھتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا تو کوئی عبادت گزار ہی کوئی نہیں۔ جب وہی لوگ تلوار لے کر میدان میں ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان سے بڑا دلیر ہی کوئی نہیں۔ دلیری بھی بندے کے اندر اس وقت آتی ہے جب رب کا خوف بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھنا، جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نا پھر کائنات میں سے کسی سے بھی نہیں ڈرتا، پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ نہیں کسی سے ڈرتا۔ جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر شے سے ہی ڈرتا، وہ سائے سے بھی گھبرائے گا، ہوا سے دروازہ کھٹکھٹایا نا وہ اس سے بھی گھبرا جائے گا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے نا، تو دل میں رب کا خوف پیدا کرو۔ یہ دل اس کو اس لائق بناؤ کہ اس میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت فرمائی اپنے غلاموں میں، اور کیسا عبادت کا ذوق اور شوق اپنے غلاموں میں پیدا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق عبادت والا ذوق تھا ان کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ٹائم بھی بڑا مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عبادت کا جو ذوق تھا، جو شوق، یہ تربیت تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی نا۔ نماز عشاء پڑھتے، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، وہ پڑھنے کا انداز کیا ہوتا، سارا قرآن ہی 2 نفلوں میں پڑھ دیتے، 15 پارے پہلی رکعت میں، دوسرے 15 پارے دوسری رکعت میں پڑھتے۔ کمال نہیں ہوگی؟ وہ انسان نہیں تھے، وہ نہیں تھکتے تھے، ان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو نوجوان ہے نا، یہ میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ یہ ٹچ موبائل نہیں ہوتا، یہ کسی بچے کو نا وہ نیٹ کا پیکج لگا کے آپ دے دیں، رات کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، نماز فجر کے وقت آ کے اس کو دیکھ لینا، وہ ایک لمحہ بھی رات کو نہیں سوئے گا، ساری رات ہی جاگ رہا ہوگا۔ یہی چیز تو ہماری امت کی بربادی کا سبب بنی ہے نا۔ اسے پوچھا یار ساری رات گزر گئی، تجھے نیند نہیں آئی؟ کہتا پتہ ہی کوئی نہیں چلا، رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک موبائل کی محبت ہے، رات کا احساس ہی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ سے کسی نے پوچھا یہ ولایت، یہ فقیری، یہ اتنا بلند مرتبہ آپ کو کیسے ملا ہے؟ سچے لوگ تھے، سچی بات بتا دی۔ کوئی مجھ جیسا ہوتا تو جھوٹ بولتا، او جی نہیں جی میری ماں بھی تہجد پڑھتی تھی، ابا بھی تہجد پڑھتا سی، تو بس گھر دا ماحول اتنا ہوندا سی نا، میں بھی تہجد پڑھتا سی تو رب نے مینوں یہ مقام دیتا، جھوٹ بولتا۔ وہ سچے لوگ تھے، کہنے لگے یار دراصل بات یہ ہے، مجھے عشق ہو گیا تھا کسی عورت سے، میں نماز کے بہانے اس محلے میں جاتا، نماز عشاء کے بہانے، پھر اس کے انتظار میں کھڑا رہتا، وہ رات کے کسی پہر چھت پہ آتی، کچھ باتیں ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، سردیوں کی ٹھنڈی رات، میں گیا اس کے انتظار میں کھڑا ہوں، وہ سحری کے وقت آئی ہے،
اور یہ جملہ بول کر واپس دوڑ گئی، گھر میں مہمان ہے آج بات نہیں ہو سکتی، کہتے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ سردی محسوس ہوئی، نہ تھکاوٹ ہوئی، نہ نیند کا کوئی پتہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ فجر کے لیے کہتا میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، نماز فجر پڑھی، کہتے پتہ نہیں ایویں دل میں خیال آ گیا، اوے عبداللہ ایک عورت کے عشق میں کھڑا رہا، تجھے نہ تو نیند کا احساس، نہ رات گزرنے کا پتہ، نہ سردی کا احساس ہے، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ خیال کر یہ محبت تجھے رب رسول سے ہو جائے تو پھر کتنا لطف ہوگا۔ کہتا بس جب اللہ رسول کی محبت آ گئی ہے تو اللہ نے مجھے پھر یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ ہم نے کبھی کثرت سے عبادت کی نہیں نا، اس لیے ہمیں اوکھا کام لگتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ جو سجدے کثرت سے کرتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو، وہ کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا رات کس طرح گزر جاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایسے تھوڑا رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، مولا چھوٹی سی رات ہے، تیری یہ بندی جی بھر کے عبادت ہی نہیں کر سکتی۔ یہ شوق اور یہ ذوق کریم آقا علیہ السلام نے پیدا کیا۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی جو زوجہ سی بیوہ تھی اس سے نکاح کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ایک امیر المومنین کی بیوہ تھی، اب امیر المومنین کی ہی منقوہہ بن گئی، آپ نے نکاح کر لیا، اس پہ مجھے فخر ہے۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، میں جوان نہیں ہوں، میرے جذبات کوئی نہیں اور اتنی ہمت بھی کوئی نہیں کہ میں تیری کوئی خدمت کر سکوں، مجھ سے نکاح کی آخر وجہ کیا بنی، کیوں مجھ سے نکاح کیا ہے؟ نکاح کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ تو مجھ میں ہے نہیں، میری تو عمر ہی زیادہ ہو گئی ہے، کیوں نکاح کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے عمر فاروق کو مسجد میں دیکھا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، انصاف کرتے ہوئے، عدل کرتے ہوئے، رب سے ڈرتے ہوئے۔ اس کے سارے معاملات میں نے گھر سے باہر جو ہے وہ دیکھے ہیں، گھر کے معاملات کیا تھے وہ مجھے پتہ نہیں، نکاح اس لیے کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو معاملات کیسے تھے، وہ گھر میں اپنے رب سے کیسے ڈرتے تھے، گھر میں رب کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے، ان کے معمولات جو گھر کے تھے وہ تو مجھے بتاتے چل، میں اس طرح کرتا جاؤں گا تاکہ عمر فاروق کی پیروی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسے ان کے جذبات تھے اور کس طرح کی ان کی پاکیزہ نیتیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت، آج مارکیٹ میں نا کوئی کمپنی کہے کہ جی ہماری یہ چیز خرید لیں آپ، اس کے ساتھ 2 چیزیں فری ہیں، ضرورت ہو یا نہ ہو، گھر میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، ہم ادھار پکڑ کر بھی خریدتے ہیں، یار 2 نان فری ہے، جو 2 چیزیں ساتھ ملنی ہیں وہ ان کی قیمت اس سے زیادہ ہے، یہ تو نفع ہی نفع، خرید لو اس کو۔ لوگوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا رش پڑا ہوتا ہے، کیا ہے ایک کے ساتھ 2 فری ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، کبھی اور کیا ہے؟ یہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ بار بار جانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے محبوب کی امت پہ کرم کیا، 50 سے 5 کر دی، پھر فرمایا کہ محبوب تیری امت 5 پڑھے گی، میں ثواب ان کو 50 ہی کا عطا کروں۔ یار 5 پڑھو اور ساتھ بدلے میں 45 نمازوں کا ثواب فری میں ہے، ایک کے ساتھ 2 فری ہو تو ادھار لے کر پہنچ جاتے ہو، یہاں تو 45 ساتھ فری مل رہی ہیں، 45 نمازوں کا ثواب، یہاں کیوں نہیں تمہاری رغبت بنتی؟ اچھا ایک اور بات سنو، ٹائم بھی بہت قریب ہو گیا ہے، 5 منٹ رہ گئے۔ ہاں جی بالکل جی، ہونے والے میں تھوڑی جی گل کس حوالے سے جی؟ قرآن پاک دا شعور پیدا کر لو ہفتے والے۔ اچھا جی، یہ آخری بات، پھر میں اس کے بعد بالکل وہ اچھا ہے انہوں نے یاد دہانی کروا دی۔ ایسی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے امتیوں کو عطا فرمائی،
اور اس میں کتنے ہمارے لیے درجات رکھے. اس کو ایک مثال میں سمجھا دوں، پھر وہ دوسری بات کر لیتے ہیں، ٹائم چونکہ بالکل مختصر ہے. دیکھو اگر کسی کے سر پہ وزن ہو، کوئی تھیلا وغیرہ اس نے سر پہ رکھا ہو، وہ رکوع کی یا سجدے کی حالت میں جائے گا تو وہ تھیلا سر سے گر جائے گا کہ نہیں؟ گر جائے گا نا. فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جب وہ گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آ کر وہ رب کی بارگاہ میں جب اپنا سر جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح کہ وہ وزن وہ تھیلا بندے کے سر سے گر جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے. اسی طرح بندے سے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں. بہت ساری احادیث کے اندر اس طرح کی مثالیں ذکر کی گئیں. چونکہ ٹائم مختصر ہے، ہفتے کے دن سے، کل ہفتہ ہے نا جی، کل سے اسی جامع مسجد کے اندر کلاس کا آغاز ہو رہا ہے. ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہی مسائل، جس طرح کا لوگوں کا ذوق ہوگا وہ تو پھر آپ جب جمع ہوں گے تو پھر ہی یہ سارا صورتحال بنے گی نا. تو دین سیکھنے کا اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کرو. وہ ٹائمنگ آپ بنا لیں، آپ کے علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں یہاں پہ، وہ آپ کو پڑھا